جیسے کہ مورس بکائی نے جو کتاب لکھی اس کا تھیسس یہی تو ہے نا کہ آج تک جتنی بھی سائنس کے اکتشافات ہیں اس نے قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کیا، جبکہ بائبل کے بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو چکی، تورات کی یہ تھیسس ہے۔ بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، یہ ان کا ہے تھیسس۔ اور وہ جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اسے پھر یاد کر رہا ہوں، بائبل میں بھی کوئی شے خلاف سائنس نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو صرف اس لیے ہے کہ اصل بائبل، اصل تورات، بک آف جینیسس وہ تو گم ہو گئی، اس کے 100 برس کے بعد یادداشتوں سے کچھ لوگوں نے مرتب کیا ہے، تو پھر اس میں اس وقت کا ہیومن مائنڈ جو ہے کریپ ان کر گیا، اس وقت کی سطح جو تھی ذہنی وہ اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو گئی، جو ان کی یادداشتوں کے ساتھ وہ شامل ہو کر، اور وہ ان کتابوں میں بک آف جینیسس اور بک آف ایکسوڈس جو بھی ہے ان میں شامل ہو گئے، اس لیے آگے ہیومن ایرر آ گیا، ورنہ نہ ہوتا، قرآن کی طرح وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ لیکن یہ کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اگر کوئی چیز ٹکرائی ہے تو وہ در حقیقت قرآن کی آج سے 1000 برس قبل کی تفسیر ٹکرائی ہے، لفظ نہیں ٹکرایا، اس لیے کہ اس وقت اس لفظ کی تفسیر وہی ہو سکتی تھی جو اس دور کی جو بھی علمی سطح تھی اس کے مطابق ہوتی، اور اس کے آگے جو ہے وہ تو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس سے آگے آدمی نہیں جا سکتا۔ بہرحال علماء یہ کام نہیں کر پائے، تب یہ تیسرا طبقہ پیدا ہوا، یہ تیسرا طبقہ جس سے کہ ہم چلے تھے اپنی پہلی بحث میں، کہ ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا جو نہ تو ان متجددین میں سے تھا کہ جو سائنس سے مروب مطلق ہیں، جنہوں نے سائنس کو سامنے رکھ کر اور مذہب کی غلط الٹی سیدھی تعبیریں شروع کر دی، دیکھ کاریگری حضرت سید اے دوست اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب کو کمانی کی طرح، مذہب کو موڑ دیا ادھر ادھر، فرشتہ کوئی شے نہیں، بس یہ تو فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتہ ہے، بس اور کیا ہے فرشتہ؟ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ سائنس نے فورسز آف دی نیچر کی بات کی ہے، اسی طریقے سے جنات کوئی شے نہیں ہے، جن جو ہے وہ مشتعل مزاج انسان جو آگ بگولا ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہوگا، آگ تھوڑی ہو جاتا، اسی طرح استعارتاً کہہ دیا گیا وہ آگ سے پیدا کیے گئے مشتعل مزاج انسان، اکھڑ انسان، ایک مہذب انسان ہوتا ہے، کلچرڈ انسان ہوتا ہے، آپ اس سے اختلاف کریں وہ تحمل سے آپ کی بات سنتا ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو آگ بگولا ہو گیا، جسے حضور نے حدیث میں نفاق کی علامات میں شمار کیا، اذا خاصم فجر، ذرا اختلاف ہو، جھگڑا ہو، آپے سے باہر گالم گلوچ اور ہاتھا پائی پر اتر آئے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ متحمل مزاج انسان، حلیم الطبع انسان، کلچرڈ انسان، متمدن انسان مختلف ہوگا، مہذب انسان، یہ تعویلات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دین کا جو ہے حلیہ وہ بگڑ رہا تھا، وہ اب ایک طرف رکھ لیجئے، اور سر سید ہی کی ضروریت ہے، یہ علامہ مشرقی ہے تو اس کی ضروریت ہے، غلام احمد یہ جو پرویز وہ ان کی ضروریت، ڈاکٹر فضل الرحمان، یہ 12 اس اعتبار سے کہ ویسے سر سید بھی کم عالم نہیں تھے، بہت بڑے بڑے پختہ عالم تھے، لیکن بہرحال ایک وقت کا امپیکٹ ایسا تھا، اس درجے اس کے اثرات تھے، آج ہم تو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ انگریز نیا آیا، نئی تہذیب آئی، وہ فاتح تھا، ہم مفتوح تھے، ہم جو ہے یوں سمجھیے کہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ عرش پر پہنچا ہوا ہے، تو اس کی مروبیت ہونی تھی، اور کسی نہ کسی درجے میں سیاسی تقاضے ایسے تھے کہ وہ ہندو کو گلے لگا رہا تھا، ہندو کو اوپر اٹھا رہا تھا، مسلمان کو اسے اندیشہ تھا کہ چونکہ ابھی یہ تخت حکومت سے گرا ہے، نیچے اترا ہے، اس کے اندر تو اپنے تخت کی بازیافت کا جذبہ زیادہ ہوگا، ہندو تو پہلے بھی غلام تھا، پہلے انگریزوں کا تھا، اب ہمارا ہو گیا، لہذا یہ تو خوگر ہے غلامی کا، ان کے لیے غلامی نئی شے ہے، لہذا یہ کہ ان سے ڈرنا چاہیے، ان کو دبانا چاہیے، مسلمانوں کو سپریس کیا، یہ ساری بحثیں ہیں اس کتاب کے حصہ اول کے اندر، کہ یہ جو سیاسی معاملات تھے اس کے بھی تقاضے تھے، تو سر سید اصل میں ان سب کے زیر اثر وہ اس دوسرے انتہا پر وہ نکل گئے، جیسے میں نے کہا چاہے اسے تھیسس کہیں اور چاہے اینٹی تھیسس کہیں، بات تو ایک ہی ہے، اگر اصل جو علماء کا معاملہ تھا وہ تھیسس تھا تو یہ اینٹی تھیسس ہو گیا، اور اگر یہ تھیسس تھا تو علماء نے جو اب کوششیں کی تفسیریں لکھنے کی کہ صحیح سلف کے عقائد کے مطابق جو بھی سنت اور حدیث کے مطابق تفسیریں کر کے عام کرے لوگوں کو، تاکہ تفسیر قرآن کے شوق میں لوگ سر سید کو پڑھیں گے تو نہ معلوم کہاں سے کہاں جا پہنچیں گے، لہذا یہ اس اینٹی تھیسس نے یا تھیسس نے علماء کو آمادہ کیا، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرنے والے نہیں تھے، کوئی اس کا امکان نہیں۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک خیر، تو نے اچھا ہی کیا، دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دشمنی کا
جو فائدہ کسی کے حق میں جو ہے نکل آتا ہے کسی پہلو سے۔ تو بہرحال اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کا سنتھیسس ہے کہ جو یہ درمیانی طبقہ ہے۔ ان درمیانی طبقے میں بھی اب دو حصوں میں ان کو تقسیم کر لیجیے۔ ایک وہ ہے کہ جن کی اوریجنل سورس قریب تر تھی قدیم علماء کی۔ وہ کون ہے؟ علامہ شبلی، وہ تو تھے بہرحال علماء میں سے تھے، علامہ تھے، قدیم علوم ہی کے فارغ، اسی کے ماسٹر۔ ایک وہ ہے کہ جس کا اصلی سورس جدید سے قریب تر تھی، وہ اقبال۔ علامہ شبلی کے دو شاگرد یا دو زیر اثر پروان چڑھنے والے، یہ اس کا اگلا چیپٹر ہے، یہ پھر آپ جا کے پڑھیے گا، اب اس وقت ان دنوں میں اس کے پڑھنے کا امکان نہیں ہے، لیکن پڑھ لیجیے گا ضرور۔ ابھی یہ بحثیں آپ کے ذہن میں تازہ ہیں تو یہ کتاب جو ہے اس کو اول سے حرف آخر تک اس کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے گا، اور اس وقت اس کا پڑھنا سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ آپ اس سے پہلے کرتے تو الجھ جاتے۔ اور میں اپنی اس میں قصور اپنا مانتا ہوں کہ میری بھی چونکہ تحریر جو ہے پالش نہیں ہوئی، جیسے علامہ اقبال کا میں نے کہا کہ وہ چونکہ فلسفے کے استاد نہیں رہے، لہذا ان کی کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن بہت ہی دقیق اور بہت ہی ثقیل، اس میں جو ایکسپریشن ہے، مجھے بتا رہے تھے ابھی کل چودھری انوار الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایک صفحے پر ایک ایک جملہ چل رہا ہے، ایک جملہ ہے ختم ہی ہونے میں نہیں آتا، شیطان کی آنکھ کی طرح۔ اب وہ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا انالیسس اس کے سامنے رہے، تو یہ اسی لیے کہ وہ تحریر جو ہوتی ہے سلیس تحریر، وہ ان کے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ استاد نہیں رہے فلسفے کے۔ اسی طرح چونکہ میرا معاملہ یہ رہا ہے کہ اسپوکن ورڈ میرا میڈیم رہا ہے اپنی دعوت کا، تبلیغ کا، جو تحریک کا میں نے جس میں کہ استعمال کیا ہے، اور ریٹن ورڈ نہیں رہا ہے، تو میری وہ پالش نہیں ہے تحریر، اس میں ثقالت ہے، اس میں سختی ہے۔ دوسری ثقالت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے اس کو ایک نظریے کے طور پر، شعوری طور پر اختیار کیا ہے کہ اصل میرے مخاطب جو ہے وہ اصحاب ہیں جنہیں ہم عاقل کہتے ہیں، تو اس لیے کہ عوام الناس کے لیے تبلیغ اور تسہیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ جو کہ اول ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں کے جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جو بھی سطح ہے سوچنے والوں کی، لہذا اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے پیش نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال ایک طرف، وہ چونکہ کالجوں اور سکولوں سے آئے تھے، ہیں یہ دونوں گوشے درمیان کے، لیکن ایک ادھر قریب ہے ایک ادھر قریب تھا، چونکہ ان کے پھر شاگردوں میں سے یا ان کے زیر اثر زیر تربیت لوگوں میں سے علامہ شبلی کے مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے اور مولانا فراہی بھی تھے۔ مولانا فراہی کے شاگرد رشید مولانا اصلاحی، اور مولانا ابوالکلام کے پھر معنوی تسلسل جو ہے وہ مولانا ابوالعلا مودودی۔ تو یہ ذہن کے اندر ثقافتی جو ہے ایک شجرہ نسب بنا لیجئے۔ علامہ اقبال کا جو بھی کام تھا اس کے حوالے سے جو آگے بڑھے ہیں تو وہ ڈاکٹر رفیع الدین ہے اب تک۔ تو اصل میں یوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں کہ در حقیقت جدید علم کلام کی پہلی صحیح معنی میں کوشش صرف اقبال کی۔ مولانا مودودی نے علم کلام نمبر 3 میں کچھ طبع آزمائی کی ہے، وہ کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ علم کلام کی پہلی سطح خالص فلسفیانہ سطح، مولانا مودودی نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ دوسری سطح علم و اسرار الشریعہ، یہ کام شاہ ولی اللہ بہت خوبصورتی سے کر چکے تھے، لہذا اس کے حوالے کا کافی سمجھا گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک درجے میں مولانا نے نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، یہ جو حقیقت صوم اور حقیقت صلاۃ، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی یقیناً ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، لیکن ان کی اصل کنٹریبیوشن کیا ہے؟ نظام، سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، معاشرتی نظام کیا ہے، یہ دو میدان ہیں۔ اس اعتبار سے ان دونوں میدانوں میں میں متکلم اسلام اس دور کا مولانا مودودی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس حوالے سے بلکہ ایک بات آپ اس میں پڑھیں گے شاید بعد میں چل کر، اور وہ اگر آپ پڑھیں گے خود یہاں آج اب ہمیں نہیں پڑھنا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 گوشے ہیں نظام کے، اس میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام تو مولانا مودودی ٹاپ پر ہے پوری دنیا میں، کوئی آدمی قریب نہیں ہے، اور یہ ساری تحریکوں نے سب انہی سے اخذ کیا ہے۔ نمبر 2 سماجی نظام، جس کے لیے کہ ان کی کتاب پردہ جو ہے وہ تھی اصل میں ماسٹر پیس، اس میں بھی وہ
بہت حد تک صحیح جگہ پر پہنچے ہوئے، آخر میں آ کے تھوڑا سا انہوں نے وقتی اثرات کے تحت پردے کے معاملے میں ڈھیل کی ہے، جو اصل شریعت کا موقف ہے اس سے ذرا نرمی اختیار کی ہے۔ لیکن تیسرے لیول پر وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ معاشی نظام کے ضمن میں سود کی حرمت کو تو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کو دلائل کے ساتھ بیان بھی کیا ہے، لیکن ایبسینٹی لینڈ لارڈزم اس کو جواز دے گئے، اور یہ he has fallen short۔ حالانکہ اقبال اس معاملے میں بھی ان سے بہت آگے، اس نے جہاں سود کی مذمت کی ہے بھرپور کی ہے اور بہت زوردار انداز میں کی ہے، وہیں پر اس نے یہ جاگیرداری اور زمینداری اس کی بھی کی ہے، اور جو اس کا آخری پیغام ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں سامنے آتا ہے، اس میں انہوں نے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نعرہ، اور یہ چونکہ آخری نظم ہے اس کی زندگی کے آخری نظموں میں سے، تو پیغام اقبال اگر دیکھنا ہو تو آپ کو فوراً ریفر کرنا چاہیے اس طویل نظم کی طرف جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے وہاں۔ بہرحال یہ صرف ایک اشارہ تھا آپ کے فردر مطالعے کے لیے۔ تو حقیقت میں صرف فلسفے کی بنیاد پر، چونکہ اقبال فلسفے کے میدان کا آدمی تھا، اس نے فلسفہ پڑھا، پھر یہ کہ ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی یہ دونوں ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے باضابطہ تعلیم نہ ادھر کی حاصل کی نہ ادھر کی حاصل کی، وہ سارے سیلف میڈ جسے آپ کہتے ہیں، ساری تعلیم ان کا اپنا مطالعہ، اس میں وہ تو یقیناً ایک مہارت تامہ بہم پہنچ جانی اور بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے درجہ بدرجہ کسی نظام کے تحت تعلیم حاصل کرنا، اس سے جو پختگی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ٹھوک بجا کر جو ہے وہ سیمنٹ کا آپ نے مارٹر ڈال دیا، پھر اوپر سے تھپکی دے رہے ہیں اس کو، تبھی پھر وہ جو ہے سیٹ ہوتا ہے صحیح اور ہر تمام کونے کے اندر جو ہے وہ مارٹر پہنچ جاتا ہے، ورنہ یہ کہ کہیں نہ کہیں اسپونجی ہو جائے گا وہ جو آپ کا جو بھی، اب جب آپ کھولیں گے اس کی شٹرنگ تو معلوم ہوگا اسپونجی ہے ہی تو معاملہ، لیکن یہ کہ جب آپ اس کی کیا کہتے ہیں کمپیکشن کہتے ہیں یا وائبریشن، لیکن وائبریٹر اس کو کہتے ہیں، کمپیکشن ہے اصل میں، بہرحال جو بھی ہے وہ ہوتی ہے سلسلے وار کسی ادارے اور کسی باقاعدہ نظام تعلیم سے۔ تو ابوالکلام ویسے یہ کہ مغربی فکر اور فلسفے سے بہت واقف تھے، انگریزی زبان پڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے مولانا فراہی گریجویٹ تھے، لیکن مولانا مودودی تو نہ گریجویٹ جہاں تک میرے علم میں ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی فراغت تھی، اپنا مطالعہ تھا ان کا، تھا اس وقت بہت تھی، لیکن ایسے معاملات کے اندر پھر غلطی ویسی بھی ہو جاتی جیسی میں کل آپ کو مثال دے چکا ہوں، اس لیے کہ پھر وہ چونکہ اس طریقے سے ریگولر قدم با قدم جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی۔ لیکن جیسا کہ اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اصل میں اس علم کلام کا پرائمر میں نے اس کو کہا ہے وہ علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن، اسے ذرا واضح کیا ہے، پھیلایا ہے، ایک فلسفے کی شکل دی ہے کمپیکٹ صورت میں، آرگنائز صورت میں، پھر اس کا سلسلے وار جو جدید خاص طور پر نفسیات کے جو بھی سکولز آف تھاٹ ہیں ان کے ساتھ، مارکس کے ساتھ اس کا تقابل کر کے دکھایا ہے، وہ ڈاکٹر رفیع الدین۔ تیسری کوشش یہ ہماری ہے کہ جو ہو رہی ہے یہ اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے، اس لیے کہ آج کے علم کلام کی بنیاد جب تک سائنس نہیں ہوگی، آج کے دور کا علم کلام گویا کہ وہ نہیں ہوگا، آج کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، کیٹر نہیں کر سکے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اس پہلو سے آپ یہ سمجھ لیجئے ہم دونوں اعتبارات سے تسلسل قائم کرنا چاہتے ہیں، تحریک کے اعتبار سے بھی ہمارا تسلسل ہے، ابوالکلام، ابوالعلا اور ہمارا، اگرچہ تحریکی فکر بھی بالکل یوں سمجھیے کہ جس کو کہیں گے کنسنٹریٹڈ فارم میں، بہت ہی گاڑھی شکل میں، یا اسے آپ کہیے کہ ایک نیوکلیس کی شکل میں، وہ اقبال کے ہاں موجود ہے۔ اقبال کے ہاں وہ فلسفے کے دونوں مراحل، انقلابی عمل کے بھی موجود ہے، منہج انقلاب سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ اس کی تعمیل جو میں نے آپ سے کہا، دین کے ایک نظام حیات کی حیثیت سے تصور، وہ بھی اقبال نے دیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ فکری اعتبار سے بھی میں اسی مجدد سمجھتا ہوں، تحریکی فکر کا بھی مجدد اور ویسے بھی فکر اسلامی کا بھی مجدد، لیکن یہ کہ تعمیل جو ہوئی ہے اس میں تو ابوالکلام نے ایک اٹیمپٹ کی، لیکن بہت ہی وہ جو سمجھیے کہ ایبورٹیو ایک تھا معاملہ، وہ 6-7 سال لگے رہے، وہ ابتدائی سٹیجز ہی میں تھا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ اس کے ساتھ بھی ایک ایلیمنٹ موجود تھا کہ انہوں نے دارالارشاد قائم کیا تھا کہ فکری اعتبار سے بھی
یہ پہیے جو ہیں اس گاڑی کے دو ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی تحریک اور تبلیغ کا سلسلہ کریں، دوسرا یہ کہ ایسے علم کے میدان کے اندر بھی لوگوں کو تربیت دیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی آئے اس میدان میں تحریک، تو ہم اس کا تسلسل ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس میں ہم اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کے بعد جو بھی میری یہ کوشش ہے کہ کیوں میں ان چیزوں کو اس اعتبار سے ڈسکس کرتا ہوں، کیوں یعنی مسئلہ ارتقاء کے اوپر اتنی مفصل گفتگو کرتا ہوں، کیوں میں نے یہ تنزلات جو ہے بجائے تنزلات ستہ کے تنزلات ثلاثہ جو ہے کہ جس سے ہم آہنگ ہو رہا ہے آپ کا جدید جو بھی سائنس سے اکتشافات کا معاملہ ہے، وہ در حقیقت ہمارے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اللہ کا فضل ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی تک بھی جہاں تک اس فلسفے کا تعلق ہے، سارا معاملہ ابھی ان کا ایرانی منطقی پر بیس تھا۔ چنانچہ تنزلات کے سلسلے میں اور وہ عالم مثال کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ جو در حقیقت افلاطون سے جس کا آغاز ہوا اسی کو لے کر چل رہا ہے، اس لیے کہ ابھی سائنس آئی نہیں تھی، ابھی یہ دوسری صورت ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ان حقائق کا اس طریقے سے قرآن کے ساتھ، اس میں یہ ہم کو الزام نہیں دے رہے شاہ صاحب کو، ممکن نہیں تھا، یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ جو آج ہمارے پاس جو علم کا ایک ذخیرہ آ چکا ہے، آج اگر میں مانتا ہوں معراج کو کہ یہ ہے اور ممکن ہے، تو میرے لیے ماننا بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ بہرحال آپ فزکس کے اندر میتھمیٹکس میں اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک چیز اگر ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرتی ہے تو ٹائم اس کے لیے کانسٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، ٹائم موو ہی نہیں کرتا اس کے لیے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن میں کوٹ تو کر سکتا ہوں نا، کہہ تو سکتا ہوں، سننے والی کی زبان تو بند ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے، تھیوریٹیکلی اٹس پاسبل، یہ آپ کی میتھمیٹیکل ایکویشنز پروو کر رہی ہیں۔ لہذا یہ کہ معراج کا معاملہ ہوا، ابھی کنڈی ہل رہی تھی اور پانی بہہ رہا تھا اور حضور سارا سفر طے کر کے آ گئے، اب کتنا آسان ہو گیا۔ لیکن یہ کہ آج سے کچھ پہلے آدمی کوئی الٹی سیدھی تعویل کرتا تو بہرحال مجبور تھا، کیا کرے، کیسے کسی سے بنوا لے گا اس بات، یا تو بلائنڈ فیتھ ہو، یقین۔ یہ جو کچھ فرمایا محمد نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ محفوظ راستہ انہی لوگوں کا رہا ہے جنہوں نے عقل کے میدان میں قدم رکھا ہی نہیں۔ دفع کرو اپنی عقل کو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں بعد آیا، اٹھا لو پاندان اپنا، ہم تو قرآن کے قال اللہ و قال رسول سے ادھر ادھر جاتے ہی نہیں، وہ تو محفوظ رہے۔ لیکن جنہوں نے یہ مشکل خدمت سر انجام دینے کا بیڑا اٹھا لیا کہ نہیں نہیں بھائی، وقت کا تقاضا ہے، ہمیں آخر یہ جو فلسفہ اور منطق آئی ہے ادھر سے، اب اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے کتنے لوگ جو ہیں ذہین اور فطین لوگ ادھر کھنچ کر چلے جائیں گے۔ یہ امت کی ایک ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے، عقلی توجیہ کرنی ہوگی۔ اب انہوں نے جو کیا تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ آپ گندے کیچڑ میں چلیں گے تو کچھ چھینٹے تو آپ پر پڑیں گے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال آپ کے اوپر بھی آ جائے۔ اس حوالے سے وہ محفوظ نہیں رہے، محفوظ وہی رہے بھائی، اس سے ہمیں بحث ہی نہیں۔ ہم تو جو بھی لفظ ہے، نقل ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی تک میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ نئے تنزلات اور قرآن مجید کی ان بنیادی اصطلاحات میں تو بلکہ بعض اوقات تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ امر، کلمہ، نور اور وہی چار الفاظ کی جو میں نے ریلیشن شپ ثابت کی ہے، اس میں واقعہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں اس کا نظر ہی نہیں آئے گا کہیں سے۔ اگر شاہ ولی اللہ کے یہاں نہیں ہے تو اور کا نظر آ جائے گا؟ وہ تو علوم اسلامیہ کے مجدد ہیں، فکر اسلامی کا مجدد اس دور میں اقبال ہے، لیکن فکر اور علم میں فرق ہے۔ علوم اسلامیہ، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم تصوف، ان پانچوں علوم کا مجدد ہے وہ شخص، بلکہ تاریخ۔ اس لیے کہ یہ جو تشیع نے اور اہل تشیع کے زیر اثر جو ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، اس کے بارے میں عوام کے اندر جو خیالات پھیل گئے تھے، ان کی نفی کرنے میں کھڑا ہو گیا ہے اللہ کا بندہ۔ وہ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین جیسی اتنی ضخیم کتاب لکھ رہا ہے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء پر اتنی موٹی کتاب لکھ رہا ہے تاکہ یہ خلافت راشدہ کو ڈیفینڈ کر سکے، اس لیے کہ اہل تشیع کا تو حملہ ہی اسی پر ہوتا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک شاہ صاحب ایک معاملے میں ڈیفیشنٹ رہ گئے، وہ تفضیل شیخین کا تو ثبوت دے رہے ہیں، لیکن جو اصل ہے معاملہ وہ تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ میں فضیلت جو ہے ان چاروں خلفاء اربعہ میں اعلیٰ ترتیب الخلافہ ہے، تو ابو بکر افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی،
انہوں نے صرف حضرت ابو بکر حضرت عمر کی فضیلت حضرت علی پر ثابت کی، گویا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ابھی چور دل میں ان کے بھی تھا کہ یہ حضرت عثمان کا معاملہ کچھ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی بات کی جا سکے، اور اس پر اصل میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ایسے کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے، ان کے خطوط میں بار بار میرے عزیز جان لو کہ ان خلفاء اربعہ میں ترتیب فضیلت، ترتیب خلافت، یہ ان کا اور یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں وقت لگتا ہے، آپ جتنا کچھ انہوں نے کیا اس کو دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ ایک شخص تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اب وہ جس کو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جو اختلافات فقہ کے ہیں، اس کے اصل سبب کیا، فی سبب الاختلاف، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلافات کے اسباب کے بیان میں انصاف کی راہ، یہ 4 درجے میں بنتی ہے پھر وہ۔ تو اب یہ جو ہے اس کو نوٹ کیجیے، بہت اونچی کتاب ہے۔ پھر ان کے اس وقت کا فلسفہ، لیکن فلسفے میں ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ یونانی فلسفے کے پریمیسز سے اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ جو اصل جو فلسفے کا میدان تھا اس میں تو یہ نئی جو سائنس آئی ہے، نیا اس کے جو اب نیو وسٹاز آف نالج ہیو اوپنڈ، اس سے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے قریب لانا۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے کہ ہماری تحریک عملاً ابو الکلام ابو العلا اور ہماری یہ تنظیم اسلامی، یعنی حزب اللہ، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اسی طریقے سے اس نئے علم کلام میں اقبال، رفیع الدین، اور پھر جو مسائی میری ہے، اگرچہ وہ اس انداز میں نہیں ہے کہ میں چونکہ فلسفے کا استاد نہیں رہا، فلسفے کا طالب نہیں، میں فلسفیانہ کتاب لکھوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ چیزیں میں نے بنیادی مسائل جو ہے کہ ان کو قریب لا کر جوڑ دیا جائے وہ میں نے کیا ہے۔ آگے اب کچھ لوگ ہمت کریں، اس کو آگے ڈیولپ کریں، اس کو لکھیں، کتابوں کی شکل دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ اصل ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 2 جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت انسان پر ہم نے جو کچھ پڑھا اور حقیقت حیات انسانی، اس کو بھی ذہن میں تازہ کیجیے۔ حیات انسانی کے ضمن میں خاص طور پر جو میں نے فگر بنائی تھی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مغالطہ آمیز ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں اسے دوبارہ چاہتا ہوں کہ ڈرا کر دوں اور آپ اس کو اس کی تصحیح کر لیں۔ کوئی ہے رنگ؟ اس کو جو میں نے کہا تھا، بلکہ اس حقیقت انسان، ابھی ہم حقیقت زندگی لے رہے ہیں، تو یہ عالم امر ہے۔ اس عالم امر میں، اس کو میں ڈاٹڈ اس لیے بنا رہا ہوں، یہ میں بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ارواح کی تخلیق ہوئی، یہ وہ روح ہے۔ چونکہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، غیر مذکور ہے یہ معاملہ، جیسے فرشتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا قرآن میں کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، فرشتے قرآن خاموش۔ حدیث مل گئی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، مسلم شریف کی روایت، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن ارواح انسانی کی تخلیق کا سرے سے ذکر ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب یہ اصطلاح جو ہے، یہ تو خود یوں سمجھیے کہ شاہ صاحب کی اصطلاح ہے کہ انہوں نے اس کو تکوین کہہ لیں، انہوں نے وہ لیا ہے ابداع، لیکن ہم نے اس میں، لیکن یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اسے سلا دیا گیا روح کو، میں اس کو اب یوں لے رہا ہوں۔ اگر نیچے سے سمجھیے، یہ ہے عالم خلق اور زمین۔ عالم خلق میں سے الارض، یہاں سے ایک انسانی حیولہ بنا،
اس کے ساتھ یہ روح شامل کر دی گئی. یہ حیات دنیاوی ہے. اب یوں سمجھیے یہ تو ہے تخلیق اولا. اب دیکھیے خلق کے لفظ کو آپ سمجھیے کہ یہ جنرک ٹرم ہے، یہ عام ہے. ابداع، تکوین، ایجاد یہ خاص ہے. نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہے. اس معنی میں خلق عام ہے، ابداع خاص ہے، تو ابداع بھی لازماً خلق ہے. اس لیے میں اس کو تخلیق اول کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر. لیکن یہ ہماری حیات اول ہے، جس کا واقعہ جو ہے اہم عہد الست ہے. یہ اماتہ اولا ہے. اب یہ ہوا احیاء اولا. احیاء اول یہ مذکر رہے گا. یہ ہوا اماتہ ثانیہ. اماتہ ثانیہ کے نتیجے میں جو زمین کا تھا وہ زمین میں واپس البتہ روح کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ ساتھ جائے گا جسے ہم جان کہتے ہیں، نفس. اس کو ہم موت بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں. عالم برزخ کے اعتبار سے یہ بھی ایک حیات ہی ہے. اس کے بعد اسے اسی زمین سے ایک اور جسد دیا جائے گا. یہ ہے احیاء ثانی. اس کے بارے میں قرآن تو بس یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت طویل ابداً ابدا. آگے کی بحثیں جو ہیں وہ مختلف ہی ہیں، لہذا آپ اس کو آپ ڈاٹس کے ساتھ کر دیجئے. یہ صراحت کے ساتھ کچھ معلوم نہیں، اختلافات اس کے اندر جتنے چاہیں کر لیں. حیات اخروی، بلکہ یہ چلتی جائے گی، بلکہ یہیں سے شروع ہو گئی حشر و نشر حیات اخروی. آگے دو آراء ہیں، بلکہ تین. ظاہر کتاب تو یہی بتاتی ہے کہ یہ سب ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ. جنت بھی ابدی، جہنم بھی. انہا لجنت ابدا اور لنار ابدا. ایک رائے جو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ وہ ابن تیمیہ کی بھی ہے، نہ صرف ابن عربی کی رحمہم اللہ، وہ یہ ہے کہ جنت ختم ہو جائے گی، جو جنت باقی رہے گی اور دوزخ ختم ہو جائے گی. ایک رائے ہے کہ جو پھر فلسفے اور تصوف میں چوٹی پر جا کر یہ دونوں ہی ختم ہو جائے گی. جو ڈیوائن ایسنس تھا اس میں سے
وہ واپس مین سٹریم میں لوٹ جائے. تو ابدیت تو ہو گئی لیکن وہ ذات باری تعالیٰ کے اندر ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ گویا کہ دوسرے فلسفے سے متعلق ہے، لیکن جہاں تک کا معاملہ جو ہے میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا. اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ جو اس کی نص سری والی آیت ہے وہ تو سورہ غافر کی ہے، یا اس کا نام سورہ مومن بھی ہے. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. تو آیات حکمت میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر آپ اس کو اپنے ہاں اس اپنے پروگرام کے جو بھی لب لباب ہے اس آیت کو ٹانک کر لے جائیں، ذہن میں یاد ہو جانی چاہیے. آیت نمبر میرا خیال 11-12 ہی ہوگی، دوسرے رکوع میں ہے نا، دوسرا رکوع ہے بس. یہ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ مومن اور سورہ غافر. اچھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اس سورت کا جو خاص طور پہ آپ نے کبھی میرے اگر دورہ ترجمہ میں سنا ہو کہ خاص شان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات جو ہے وہ مسلسل آتی ہے مرکبات اضافیہ کی شکل میں. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. باقی یہ کہ عام طور پر الغفور، الرحیم، التواب یہ ایک اسم کی شکل میں. بہرحال اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے کا آخر کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ ایک رائے ہے، سوچ لیجئے. لیکن یہ چیز جو ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تو ہمارے سامنے بالکل منکشف ہونی چاہیے. اس میں قرآن مجید کی دو آیات کا مزید جو حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب دیکھیے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہاں سے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس کی ایک ہم مضمون آیت اور نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ احیاء اول سے، یہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہاں سے ہوئی. لیکن یہ کہ اب اگر یہ پورا آپ کے سامنے ہو، هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ربنا أَمَّتْنَا اثْنَتَيْنِ، امتن اثنتین میں لازماً اس اماتہ سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، اسی پر تو موت وارد ہو سکتی ہے. وہ امپلائیڈ ہو گیا کہ ایک حیات وہ تھی کہ جو عالم ارواح میں تھی صرف. اب اس کے لیے عالم ارواح ہو یا عالم امر ہو یہ ہوگی قرآنی اصطلاح، اور عالم مثال یہ ہوگی پھر فلسفے کی اصطلاح یا افلاطونی فلسفے کی اصطلاح. یہ قرآن اور سنت کی اصطلاح نہیں. تو فلسفے کو اور سائنس کو اس طور سے ہم قریب لا سکتے ہیں. جی، جان جو ساتھ جاتی ہے، خلاصہ جو ہے نا اس مادی ہمارے وجود کا، ساتھ جائے گی نا. اسی پر تو عذاب و ثواب قبر کے اندر جو ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا موت میں کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم. وہ جو چیز ہماری جائے گی وہ ہمارے اس مادی وجود کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے. موت کے وقت وہ اس کو قبض کرتا ہے فرشتہ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا. یہ تو اگر آپ چیزیں سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کی آیتیں اب آپ کو روشن نظر آئیں گی کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے. اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها. یہ جو اصل میں ایک لفظ جو وہاں آیا ہے اس فلسفے کی، اس پورے حکمت کی، یہ اصل میں تصویر یا یہ، اسی لیے پھر یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے. اب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہ تو اسی میں شامل ہے نا، اسی کا خلاصہ میں نے دیا نا سفید رنگ میں اسی لیے دیا.
وجود حیوانی جو ہے اس کا خلاصہ. اور اصل میں اب میں ایک بات اور بتا دوں، یہ کہاں ہوتے ہیں عالم برزخ میں؟ ہاں، کتاب الفجار، کتاب الابرار. اعمال نامہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. ایک قول یہ موجود ہے کہ اس سے مراد ویسے ارواح کہہ دیا ہے، لیکن ارواح کے لفظ کی بجائے وہ جانیں جو ہیں. اس لیے ہمارے اعمال کے اثرات ثبت ہو رہے ہیں ہمارے اپنے وجود کی معنوی حقیقت. جیسے فرمایا گناہ کیا دل پر داغ ہو گیا. اب یہ کہ دل کہیں، روح کہیں، جان کہیں، کوئی شے ہے کہ جو قبض کی گئی ہے، اور یہ یا اب ہے علیین میں اور یا ہے سجین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ میں نے سورہ مطففین کا جب درس دیا تھا تو یہ میں تفصیل، یہ ساری چیزیں میں اپنے درس کے دوران لا چکا ہوں. وہ تو یہ کہ وہ پھر منتشر ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں. تو اس 4 روزہ پروگرام کا صرف یہ حاصل ہے کہ وہ یکجا ہو کر ایک مربوط نظام کی حیثیت سے سامنے آ جائے. ورنہ یہ بڑی مشکل آیت ہے، کتاب الفجار لفی علیین. کیا مراد؟ کتاب اعمال نامے وہاں رکھے ہوئے. کتاب الابرار لفی علیین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. اچھا جی، پتہ نہیں ہاٹ میں رہے گی کہ کولڈ میں رہے گی. اگر جہنم کا وہ ہے روح، اب دیکھیے اس میں تفاصیل میں اس سے زیادہ میں اگر میں نے اسی لیے یہ چیز جو ہے اس وقت اس لیے دہرائی ہے کہ سوال جواب میں کھینچ تان میں خامخواہ اور مزید آدمی جاتا ہے. جس حد تک مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے وہ میں نے اتنا بتا دیا. اس سے آگے کی مین میخ کریں گے تو اس میں غلطی کا احتمال ہے، نہ وہ ہمارے پاس علم ہے اس کا. لیکن یہ کہ جس حد تک معلوم ہے اس حد تک وہ یہ بات ہے. اسی لیے میں نے آگے یہ ڈاٹس وغیرہ کا معاملہ بھی کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ منصوص ہیں اور قرآن اور سنت کے یہ پہلو نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں اس فکر کے کہ جو فکر اب احیاء اسلام کا علمبردار کھڑا ہوا ہے. تو اس کا اگر یہ فکری پہلو مفلوج ہوگا تو نہیں ہوگا، بات نہیں بڑھے گی، نہیں جائے گی وہاں تک. وہ جو ہم نے پہلا مضمون پڑھا تھا حکمت قرآن کا، جو آپ کے پاس وہ فوٹو سٹیٹ کی شکل میں ہے. اچھا، اب وہ اگر حقیقت انسان اس کا حاصل کیا ہے؟ اس میں آیت قرآنی جو حکمت اس کی بنیاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیت. ثابت ہوا کہ انسان کی کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا. وجود حیوانی سے تو وہ غافل نہیں ہوتا، جسم سے تو غافل نہیں ہوتا، بھوک سے غافل نہیں ہوتا، بیماری سے غافل نہیں ہوتا، پیاس سے غافل نہیں ہوتا، ساری ارجس جو ہیں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا. کس چیز سے غافل ہوتا؟ کوئی اور حقیقت ہے. اور اسی کو پھر قرآن مجید جو ہے 2 جگہ وہ آ گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تخلیق و تسویہ کا کوئی ایک مرحلہ ہے اور پھر ایک نفخ روح کا مسئلہ. یہ قرآن مجید میں 2 آیات 2 جگہ پر، سورہ حجر اور سورہ صاد. البتہ یہ کہ انسان کی اب تخلیق کے بارے میں اتنی بات تو جو میں نے صرف پڑھ لی تھی، صرف وعدے کی ہے کہ یہ دونوں وجود ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اینڈ کمپلیٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ ان دیم سیلفس. حیات وہ وجود حیوانی، اس کی جان سے کوئی تعلق نہیں اس روح کا، وہ بغیر اس روح کے بھی جاندار ہے. 120 دن تک بھی وہ نطفہ وہ اور مضغہ اور علقہ جاندار تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور ایک خیال مجھے آج ہی آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سو کو تو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے. لیٹرل معنی لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ صرف حیوان انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح پھونکی نہ جاتی.
دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان، یہ ایک امکان کے درجے میں ہے۔ اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، منطقی ذہن جب ہے کوئی صغرا کبرا آ جائے، اب وہ آگے چلتا ہے، پھر وہ کمپلشن ہوتی ہے لاجک کی کہ وہ آگے آپ کو دھکیلتی ہے۔ نس کے خلاف ہو تو رک جائیے، نس کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، احتمال ہے۔ جب اللہ نے طے مت کیا یہ بنایا ہے ہم نے اس کے لیے، تو حیوان بھی تو، اسی لیے میرا جملہ ہے اس کتاب میں، اس مضمون میں، حقیقت زندگی میں، کہ اگر کچھ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا اپنے اندر کی کوئی بات اشارے نہیں کر رہی تو کیا بات ہے؟ آخر اس زمین پر بے شمار جو ہے حیوانات اور چرند و پرند بھی تو بس رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے بس حیوان ہے، سرے سے کچھ بھی نہیں، تو کیا جب کہ روح ہوگی نہ کہ اللہ عالم۔ بہرحال یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ اگر وہ بات اس لٹرل سینس میں لی جائے، ہاں دل ہے لیکن آپ ہیں دیکھتے نہیں، ہاں نہیں ہے، تو اس لیے میری بات کی نفی کر رہے ہیں نا، ہے ہاں، تو اس لیے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ اچھا، جو بات میں نے کل اور واضح کی تھی وہ دوبارہ تازہ کر لیجئے، کہ یہ ساری فیکلٹیز جو ہے، کہ جو حواس کے ذریعے سے ڈیٹا فراہم ہونا اور پھر اس کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا، جیسے جسم کے ساتھ ہے، وجود حیوانی کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہمارے روحانی وجود کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈوئلزم ہے انسانی شخصیت کی، یہ دوہری جو ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس کے لیے نصوص میں نے پیش کر دی ہے۔ اس سے جو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے، مثلا پہلا مسئلہ حل ہوا عہد الست کہ وہ ہم نے سمجھ لیا، اب وہ محمل بات ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کس سے لیا گیا، اور عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل عہد لیا گیا، یہ عہد لیا گیا ارواح انسانیت سے اجساد کی تخلیق سے قبل، بات کھل گئی، اور اسلائی صاحب نے مانا کہ ہاں صحیح ہے۔ ویسے یہ میں نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد کے ایڈیشن میں انہوں نے اس میں ترمیم کر دی یا نہیں کر دی، گمان غالب یہ کہ نہیں کی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ حقیقت وحی جو ہے در حقیقت وہ بھی اسی سے کھلتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ وحی فرشتے کی کمیونیکیشن ہے روح انسانی کے ساتھ، یہ کل پڑھ چکے ہیں، دوبارہ تازہ کر رہے ہیں دوسرے عنوان کے تحت ہم۔ فرشتہ بھی عالم امر کی شے ہے، روح انسانی یعنی روح محمدی وہ بھی عالم امر کی شے ہے، اور روح جو ہے اس کے میں ایک جو جگر کا شعر ہے میرے دروس میں تو آپ نے سنا ہوگا، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ کبھی کبھی شاعر حضرات جو ہے ان کا شعور، کیونکہ شاعر کہتے ہیں اسے جو صاحب شعور ہو، ان کا قریب چلا جاتا ہے حقیقت کے، چاہے انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ ہم کیا کہہ گئے۔ اب وہ بات جو اقبال کہہ گئے وہ صرف آزادی کی بحث وہ کر رہے تھے اور غلامی کی مذمت کرتے ہوئے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ اس کا یہ مفہوم بھی سامنے آ گیا کہ اس دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو صرف چلتے پھرتے حیوان ہوتے ہیں، وہ روح جو ہے ان کی، وہ ان کے دلوں کے اندر گویا کہ قبر کی صورت کے اندر دفن ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ اسی طریقے سے ظفر علی خان کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے حاشیہ خیال میں یہ بات آئی ہو کہ کتنی بڑی اونچی بات میں نے کہہ دی ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے صفات۔ یہ تقسیم کے ایک ایمان جو ہے وہ، جس کو میں کسی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، بلائنڈ فیتھ، وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ بلائنڈ فیتھ جو انٹینسٹی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو انٹلیکچوئل فیتھ ہے، ایمان علی وجہ البصیرت، اس کی سورس سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں۔ باقی وہ ایمان جو ہے وہ محض صحبت سے بھی مل سکتا ہے، وہ ایمان جو ہے شریعت پر عمل کرنے سے بھی، وہ پیسیولی بھی مل جائے گا، وہ بغیر انسان کے جو ہے شعور کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن انٹلیکچوئل ایلیمنٹ والا ایمان اس کی کوئی سورس سوائے قرآن کے نہیں۔ تو ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کی صفات۔ اچھا، میں اب چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کو تو اب صاف کر دیجئے۔
قرآن مجید میں سورہ شورا کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، اقسام وحی کے ضمن میں وہ قرآن کا ذروہ سلام ہے۔ کلام رب کی کیا شکلیں ہیں؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ویسے اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ اس وقت ہماری موضوع کا نہیں ہے، لیکن میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کئی بار۔ یہ نہیں کہا کہ انسان کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے کلام کر سکے، نہیں، انسان جب چاہے ہم سے بات کرے، جب چاہے، لیکن اس کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ لیکن کلام کرتا ہے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ جو اس آیت ہے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اب اس میں لفظ وحی آیا ہے 2 بار، اور اس کے درمیان میں جو ہے اللہ کا براہ راست کلام ہے من وراء حجاب۔ اس کو اور احادیث میں جو شکلیں آئی ہیں وحی کی، ان کو جمع کیجئے تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل رہنا چاہیے۔ ایک ہے بلا واسطہ کلام، بلا واسطہ ہو سکتا ہے لیکن من ورائے حجاب۔ اور بلا واسطہ وحی، یہ ایک وحی آ گئی اس آیت کی، الا وحیا او من ورائے حجاب، 2 چیزیں آ گئی۔ یہ بالواسطہ یا بواسطہ ملک، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، وحی اور میں یہاں پہ من ورائے لگا رہا ہوں، یہ اضافہ ہے میری طرف سے، نوٹ کیجئے گا۔ من ورائے شکل انسانی، فرشتے کو بھی جب اللہ بھیجتا ہے تو کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، تو اس نے بھی ایک پردہ اوڑھ لیا ہے، ایک حجاب لے لی، یہ بھی حجاب ہے۔ اللہ نے اوٹ لی ہے ایک درخت کی، ایک اس کے اندر آگ جو جل رہی تھی، فی بقعۃ مبارکۃ من شجرۃ مبارکۃ، وہ ایک جگہ پر، لیکن اس ورائے حجاب سے گفتگو ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہے براہ راست، لیکن وہاں حجاب ہے کسی اور شکل کا، چاہے وہ جمادات کی صورت میں تھا، نباتات کی صورت میں تھا، یا وہ آگ کی شکل میں تھا، وہ حجاب تھا۔ جبرائیل بھی آتے ہیں تو 2 صورتوں میں، وحی اور نمبر 2 انسانی شکل میں، جس کی کہ حدیث جبرائیل جو ہے جس کی مشہور ترین مثال ہے۔ اب اس میں جو میرا ایک یہ ہے، میری سوچ، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی، میرے نزدیک یہ ہے وحی جلی، اور اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے سلسلۃ الجرس۔ یہ ہے وحی خفی، اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے نفس فی الروع، اور اسی میں ہے القاء، الہام،
رویا دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے، فرشتے کی معرفت بھی، لیکن تحدیث رویا بھی شامل کر سکتے ہیں. جی کشف، لوگ تو بڑے بڑے عالم ہو گئے ہیں. اب تو آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھا سکتے ہیں. جو روح ہے نفس الروح، نفس پھر روح، یہ سے ہے، سا نفس کے بعد فی ہے. روح دل کو کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا. نفاسات فی العقد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد. دوسری بات جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن صرف اس وحی کا نام ہے. جی جی، انسان وہ فرشتہ تھا اصل شکل کے اندر، اور حضور کی وہ کیفیت تھی بین النوم والیقظہ. وہ بالکل ایک علیحدہ شکل ہے. بلکہ یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ اس میں باقاعدہ لکھی ہوئی تھی ایک تختی، اقرا بسم، ورنہ آپ یہ کہنا میں نہیں پڑھا ہوا ہوں بے معنی ہو جاتا ہے. زبان سے تو آپ جاہل سے جاہل آدمی سے پڑھوا لیں. 4 سال کے بچے سے ہم پڑھواتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، ما انا بقاری. تو ادھر حقیقت وہ ایک تختی کی شکل میں، لیکن یہ کہ وہ ایک بالکل ایکسیپشنل فارم ہے پہلی. اور حدیث جبرائیل اس سے ثابت ہوتا کہ ملکی شکل میں تھے. اسی لیے پہچان لیا کہ جب وہ دیکھا ہے افق مبین پر، جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، ورنہ کیسے پہچانتے؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء، میں نے دیکھا اچانک تو وہی فرشتہ کہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا. لیکن جب یہ بیان ہوتا ہے کہ حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس میں حرا کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں ایک دفعہ افق المبین اور ایک دفعہ عند جنت المأویٰ، وہ 2 ہیں. اس لیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بالکل اسپیشل ہے، بین النوم والیقظہ. وہ کس خواب کسی حالت میں یہ تجربہ پہلا پیش آیا، اس کو بالکل علیحدہ رکھیے. بہرحال یہ ہے میرے مطالعے کا حاصل اب تک کے غور و فکر کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایک خیال میرے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جو وحی خفی ہوتی ہے یہ بالمعنی ہوتی ہے، باللفظ نہیں ہوتی، محفوظ نہیں ہوتی اور نہ باللفظ ہوتی ہے. وہ بالمعنی ایک آئیڈیا، ایک انسپریشن. اس کے لیے لفظ انسپریشن زیادہ صحیح ہے. وحی جلی کے لیے ریویلیشن کا لفظ ہے، اور اس کے اندر باللفظ ہے اور وہ محفوظ ہے. محفوظ تو خیر رسول کی دونوں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے غیر نبی کے. جیسے کہ یہ تحدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتیوں میں محدثین ہوتے ہیں. میرے یہ امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی، محدث جس سے تحدیث ہوئی ہے، تحدیث کیا گیا. محدث وہ عالم حدیث ہے. دل اندر نفس روح میرے، اب اصل میں دیکھیے دل کس بلا کا نام ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. وہ دل یہ فزیکل ہارٹ نہ سمجھیے آپ. ہم بھی کہتے ہیں میرے جی میں آیا، اب جی کس بلا کا نام ہے؟ اسی معنی میں نفس، اسی معنی میں قلب، اسی معنی میں روح. جب ہماری زبان میں تو جو استعمالات ہوتے ہیں یہ الفاظ بڑھ تو قریب قریب کے ہوتے ہیں. میرے جی میں یہ بات آئی، بھائی وہ جی کیا ہے، کس جگہ آئی، وہ دماغ میں آئی، دل میں آئی، کہاں آئی، کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کے استعمالات سے ہم جب سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہ یہ قلب سے مراد ہے. اس لیے کہ یہ میں ابھی جو اگلا ہمارا بحث جو ہے حقیقت و اقسام علم، اس میں یہ بات اور زیادہ کھل جائے گی. جی
اور یہ جلی میں یعنی پورا کا پورا قرآن مجید اسی جیسے وہ جرس کی آواز جرس. اسی میں، اور یہ ہر وحی پہ سنائی گئی یا کہیں جو ہے وہ نہیں بھی سنی یعنی نہیں، ہمیشہ. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نہیں معلوم، حضور نے اپنے بارے میں بتایا. دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کو تو لکھی ہوئی چیز ملی ہے، کتاب جو ہے، اس میں سلسلۃ الجرس کا کیا سوال؟ کہ یہ اطراف میں بھی یعنی صحابہ کرام میں اور بھی سنتے تھے. نہیں 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 نہیں، یہ مطلب ہے نہیں، قطعاً نہیں، کسی کو نہیں. البتہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو وحی کی شکل ہے یہ مجھ پر سب سے بھاری ہے، شدید، مجھ پر بہت ثقل ہوتا ہے. شدید سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. اس کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے اس بوجھ کا، لیکن یہ کوئی اور نہیں سنتا تھا. تو بتایا کسی صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور میری ران پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا اپنا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب وہ وحی آئی تو میری ران پھٹی جا رہی تھی، اتنا وزن تھا. اور یہی پھر مفسرین نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے تحت یہ آپ کو روایات اس قسم کی مل جائیں گی سورہ مزمل کی اس آیت کے تحت. اگرچہ میرے نزدیک وہاں یہ روایات ان کو جوڑنا جو ہے بالکل انمل بے جوڑ بات ہے. وہاں ثقیل سے مراد یہ کہ ذمہ داری بہت بڑی جو آپ پر آنے والی ہے، جو کہ سورہ مدثر میں آ گئی، قم فانذر وربک فکبر. یہ ہے قول ثقیل، انا سنلقی علیک، عن قریب. ورنہ تو پہلی وحی بھی جو آئی ہے اس سے پہلے وہ بھی وحی ہی تھی، تو پھر مستقبل کا مفہوم کیوں ہے؟ بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے. ہاں یہ ہوئی ہے نا شب معراج میں حضور کے ساتھ، دنیا میں نہیں. جہاں تک بھی ہمارے پاس ذخیرہ معلومات کا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے جو تجربات کو ایسے ہوں جو آپ نے کسی کو نہ بتائے ہوں تو اور بات ہے. جو ہمارے پاس احادیث نبویہ کے ذریعے سے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس نوع کا کلام حضور سے ہوا ہے وہ شب معراج میں. نہیں بالکل نہیں، تو میں نے جواب دے دیا اس کا، کوئی اور نہیں سنتا تھا. اصل میں اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس وقت جب عالم ملکیت سے روح محمدی جب ہم کلام ہوتی تھی ملک سے، تو جسم سے اس کا رشتہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کو اس کیج سے، یہ جو پنجرہ ہے اس سے اٹھ کر اور پھر وہ اس کی تلقی کرنی ہے اس روح محمدی نے، روح الامین سے. تو اس کا کوئی فزیکل بوجھ جو ہے پڑتا تھا حضور کے اپنے وجود کے اوپر. اس کی فینومینن تھا یہ کہ کوئی جہد کی کیفیت ہو جاتی تھی جس سے کہ پسینہ شدید آتا تھا اور کچھ وزن بھی محسوس ہوتا تھا. اور یہ در حقیقت اس کا ایک فینومینن ہے کہ روح محمدی اس وقت اپنے جسم سے ایک طرح سے کچھ علیحدہ ہو کر، آزاد ہو کر، اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کر گئی. تو اس میں جیسے کہ ٹینائٹس ہمارے ہاں کہلاتا ہے، کسی وقت کان سے بجنے لگتے ہیں کسی خاص کیفیت کے اندر، کسی دباؤ کے اندر. اسی دباؤ کی وجہ سے حضور کو وہ سنسناہٹ سی محسوس ہوتی تھی، سلسلۃ الجرس. یہ لیکن فینومینن جو تھا یہ خالص سبجیکٹو تھا حضور کے لیے، اس میں کسی اور کے اس تجربے کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو ہے اس احساس میں شمولیت نہیں تھی. موسیٰ کا جو کلام ہے اس کی حیثیت جو ہے مراحل حجاب کی، بالکل وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہی تو تفسیر ہے اس کی، جہاں بھی آپ پڑھیں گے من وراء حجاب. اسی لیے انہوں نے کہا تھا ذرا پردہ بھی اٹھا دے پروردگار رب ارنی انظر الیک. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات بھی ہو رہی ہے. اور مریم سے خطاب ہے، یہ واسطہ والا کیوں ہوتا؟ ضروری نہیں ہے. اگر خواب میں آ گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے وہ تو ملائکہ کی بات ہے، وہ بشکل انسان بھی ہو سکتے ہیں. فتمثل لها بشر سویا، جب ایک جگہ تو صراحت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لیکن جس چیز کی صراحت نہ ہو بس وہاں پر میں تو ان چیزوں، ان گوشوں کو لانا چاہتا ہوں آپ کے علم کے دائرے میں کہ جن کی صراحت ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے کیونکہ وہ مسائل سامنے تھے نہیں تو ان الفاظ پر توجہ نہیں ہوئی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ان پر سے سرسری طور پر گزر جایا گیا ہے. بہرحال حدیث میں جو آتا ہے وہ تین ہے کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے،
کبھی میں گھنٹیوں کی سی آواز سنتا ہوں اور کبھی یہ ہے کہ میرے دل میں ایک خیال بس القاء ہو جاتا ہے، نفس نو. وہاں وہ 3 بیان ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے جو خفی کی جو شکلیں ہیں رویا صالحہ وہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جمع کریں گے ان تمام کو تو پھر یہ شکل بنتی ہے کہ چونکہ اس آیت میں 2 وحیاں ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، وہ 2 وہاں آ گئے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اس تیسری شکل میں سے ایک کو بیان کر دیا. دوسری جو ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہی کہا ہے، تو وہ اگر انسان آتا ہے یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں تو اس کو وحی نہیں کہیں گے. لیکن وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کی ڈیفینیشن ہے اعلام بالسرعۃ والاخفاء. یہ وحی ہے. کسی کو کوئی بات بتا دینا جلدی سے چھپا کر. شہر کی مکی کی جو وحی آئی ہے وہ اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر وحی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں بتایا گیا ہے یا جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ وائرلیس کا جو آلہ اس کے پاس بھی ہوگا تو وہی اس کو ایکسیپٹ کرے. ابھی ہم جو وحی کی بات کر رہے ہیں وہ انسانوں والی وحی ہے. باقی آسمانوں کو وحی اور اس کو فرشتوں کو وحی اور موسیٰ کو وحی، انہیں موسیٰ کی وحی تو اس میں آ جائے گی نا، انسانوں میں آ گیا. اور یہ کہ مکھیوں کو اور کتوں کو اور بلی سب کو وحی ہے. یعنی اصل میں جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر ذی جان کے اندر ذی حیات میں رکھی، جبلی وہ بھی وحی ہے. اس کی وہ انگرینڈ وحی ہے اللہ کا کہ وہ ہدایت اس کے اندر انگرینڈ ہے، اس کے جینز کے اندر موجود ہے، وہ بھی وحی ہے. اس لیے کہ یہ اب بس جی جلسہ کون سی وحی نہیں، یہ تو جب وحی آ گئی تو اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا حضور. یہ تو وحی کے بعد کا حضور کا طرز عمل ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب آپ یاد کرتے تھے تاکہ جلدی سے اور آئے. جیسے کہ کوئی شخص اپنا سبق یاد کر رہا ہے تاکہ جلدی سے پھر مجھے یعنی اگلی وحی کے لیے، جس کے لیے کہ پھر وہ سورہ مریم میں ہے کہ حضور نے شکوہ کیا، تو جس کے جواب میں پھر حضرت جبرائیل کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے کہ ہم لا نتنزل الا بامر ربک ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. یہ وقفہ جو پڑھتا ہے تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے بھولنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہے. اور اسی کو آگے چل کے کہا ہے سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جلدی نہ کیجیے اس قرآن کی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل کی جائے. وہ جیسے تدریج سے ہے ہماری حکمت میں اسی حساب سے آئے گی، آپ جلدی نہ کیجیے. اس سے اگلی صورت میں خلق الانسان من عجل سورہ انبیاء میں، تو یہ مضمون جو ہے بڑی ایک حکیمانہ تدریج کے ساتھ ان 3 صورتوں میں ایک آخری منزل تک پہنچ گیا. اچھا جی اب اس کو مٹا دیجیے. جی شوق، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. جو فزیکل ایونٹ آپ نے بتایا ہوتا تھا جس میں پریشر میں تو عرض کر چکا ہوں. کیا اب اس کو میں کیا کروں، مجھ پر تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی یہ ہوتا تھا یہ کوئی فزیکل ایلیمنٹ ہے اس کے یہ اثرات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت یہ جو روح اور جسم حیوانی یا جسم بشری جو ہے، حیوانی کا لفظ حضور کے لیے تو استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہے، یہ جو جسد بشری ہے اور اس کے ساتھ روح محمدی، اس میں کوئی ایک اختلال پیدا ہوتا تھا. جو بھی نارمل کنڈیشنز ہے کہ روح اس میں سے نکل کر اس سے اوپر اٹھ کر اور وہ ترقی کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ اثرات فزیکل جسم پر پڑتے تھے. اس کے رد عمل میں کہہ لیجیے. یہ بھی تو آپ کا یہ آپ کی رائے ہے. جی یہ بھی تو ہے کہ
فرشتہ جو ہے وہ جسد میں بہت لطیف ہے. نہیں، فرشتہ داخل ہو سکتا ہے اندر، لیکن یہ کہ اصل میں جو اس معاملے کے اندر جو میں نے خاص طور پہ اس وقت تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، اس وحی کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی ہے، جو ہمارے اس ملک میں ایک بہت بڑی سیاسی تحریک بن گئی تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ان کی کتاب اسلام تھی، اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہ بات کہہ دی تھی جس کے پر میں نے وضاحت کی کہ یہ صرف انہوں نے نہیں کہی، یہ سر سید احمد خان نے ان سے زیادہ 100 گنا زیادہ عریاں الفاظ میں کہی ہے. اور ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا، اس میں بھی انہوں نے یہ ابن سینا، فارابی، کندی تینوں کے حوالے دے کر ثابت کیا. تمام فلاسفہ کا یہی قول رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہم نے جو تنزلات کا معاملہ دیکھا ہے، فلسفیوں کے تنزلات میں فرشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو احدیت، واحدیت، احدیت، وحدت، واحدیت، روح، مثال، اور پھر مادہ اور انسان. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں صوفیہ کا، یہ اصل میں صوفی فلسفی یہ دونوں ایک ساتھ ملے جلے ہیں. وہ خالص جو ہے انہوں نے وہ 10 عقلیں اور 10 جو ہے وہ 9 افلاک، اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں، اس میں تو کوئی روح کا بھی نہیں ذکر. تو یہ جو فلسفے پر مبنی تصوف تھا اس وقت کا، ان چیزوں سے جیسے متکلمین کو فلسفے سے گریپل کرنا پڑا ہے، تو صوفیاء کو بھی تو فلسفے سے گریپلنگ کرنی پڑی، تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی جوڑ ملانے پڑے. تو فلسفہ جو ہے ایک ہستی کو تو مانتا ہے کہ کوئی تو ہے بھائی، اب اسے آپ ایبسولوٹ بینگ کہیں، عقل اول کہیں، سبب اول کہیں، انموڈ موور کہیں، کچھ تو کہنا پڑے، علت العلل کہیں، جو کہیں کچھ تو ہے، ایک تو ہے نا. لیکن اس کے علاوہ کسی انسین کو مارنے کو تیار نہیں انسان. پھر واقعی سین ہونا چاہیے، پھر باقی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آئے پھر وہ شے ہے جس کو ہم مانیں گے. ہاں، ایک انسین میں ایک ہستی کو ماننے کو تیار، بس. یہ ہے وہ کمزوری جس کی وجہ سے جن کا بھی انکار، فرشتے کا بھی انکار، دے آر انسین، انویزیبل، یو کانٹ سی دیم، اس وجہ سے انکار ہوا. اسی لیے انہیں بھی وہی کی توجیہ کرنی پڑی کہ یہ وہی عقل کل جو ہے، یہ عقل عاشر ہوگی شاید ان کے کہنے کے مطابق، عقل نبی اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، لے آتی ہے. اللہ اللہ خیر، فرشتہ بیچ میں کہیں نہیں ہے. اسی طریقے سے سر سید نے کہا، وہ شعر تو آج آپ پڑھ چکے ہیں، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم ز جبریل امی قرآن پیغام نمی خام. یہ تم لوگوں کا وہ ڈھکوسلا ہے تو جبرائیل قرآن لے کر آیا، ہم نہیں ماننے کو تیار. قرآن مانتے ہیں ہم، لیکن ہمارے معشوق کا کلام ہے، اور یہ ذو معنیین ہے. معشوق اللہ بھی ہو سکتا ہے، سارا اللہ کا کلام ہے، اور محمد بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معشوق اور محبوب، تو یہ ان کا کلام ہے. یہ تو ذو معنیین ہے کہ اعتراض کریں گے تو ادھر چلے جائیں گے. اور ویسے اگر کوئی شخص یہی سمجھے تو اچھا، چلو یہی سمجھ کر نکل جائے، تو اگر نہ وہ زیادہ کراس کوسچننگ کرے. یہ مسئلہ ہے اصل میں جس پر کہ پھر طوفان اٹھا ہے. اور اس لیے فرشتے کو صاحب تشخص وجود ماننا لازم ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے یہ بحث میری پوری آتی ہے اس میں سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے اندر. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے بھی اور پھر انسانوں میں سے بھی. یہ جو لنکس ہیں دو وحی کی، اسی میں ٹھوکر کھائی ہے سر سید نے بھی، اسی میں ٹھوکر کھائی ہے پرانے جو معتزلہ ہیں انہوں نے بھی، اور پرانے جو ہمارے یہ فلسفی تھے، اور اسی میں ٹھوکر کھائی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان نے. ڈاکٹر فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے، یہ کہنا بھی 100% درست ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اتنا ہی درست یہ بھی ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے. اس لیے کہ یہ ایک فوارہ ہے علم کا یا ہدایت کا جو قلب محمدی سے پھوٹا ہے، ایک فوارے کے بعد، لائک فاؤنٹین. اصل بات کیا ہے؟ نفی ہو رہی ہے جبرائیل کی، فرشتے کی. ایکسٹرنل کوئی ایجنٹ نہیں ہے اس کا لانے والا. دل ہم بھی مانتے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک کا، تو قلب تک براہ راست جو ہے فرشتے کی رسائی ہو سکتی ہے. وہ چونکہ عالم امر کی شے ہے، اور روح محمدی جو جس کا مسکن جو ہے وہ قلب محمدی ہے، وہاں تک اس کی براہ راست رسائی اس نے وہاں پہنچایا ہے. اس میں ان کانوں کا، آنکھوں کا کوئی سوال نہیں. ان کانوں کا، آنکھوں کا جو معاملہ آ گیا، وہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آیا، وہ وہی جو ہے وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اس کا اہم ترین حصہ جو ہے، اہم ترین صورت اس کی جو ہے وہ وہی ہے، وہ